وہ کون سلطان تھے جو سب سے پہلے دہلی کو بھارت کی راجدھانی بنائے؟ سن 1211 التتمش آ کر دہلی کے تخت پہ بیٹھ گئے، لیکن تخت ان کے لیے پھولوں کا سیج نہیں تھا۔ چاروں طرف دشمن سر اٹھا رہے تھے۔ جی ہاں، ملتان اور سندھ کے صوبے دار نصر الدین کا بادشاہ، وہ بھی قطب الدین ایبک کے طرح ہی محمد گھوری غلام تھے، اور جب قطب الدین ایبک آزادی اعلان کیے تھے اسے وہ قبول کر لیے تھے، لیکن اب جب التتمش تخت پہ بیٹھتے ہیں ان سے برداشت نہیں ہوا تو نصر الدین کا بادشاہ آزادی اعلان کر دیے۔ تو ان سے بھی طاقتور، جی ہاں ان سے بھی طاقتور پشاور اور پنجاب کے صوبے دار تاج الدین یلدوز، وہ اور بھی 10 قدم آگے بڑھ گئے۔ تاج الدین یلدوز اعلان کر دیے کہ میں پورے بھارت کا بادشاہ ہوں اور التتمش ہمارے لیے کام کرے گا۔ یہ سب بات سن کر التتمش ذرا بھی پریشان نہیں ہوئی۔ وہ اپنی حکومت کو بہتر چلانے کا انتظام کرنا شروع کر دیے۔ وہ ایک دربار بنائے، آج کے زبان میں جسے بول سکتے ہیں کیبنٹ۔ الگ الگ چیز میں چن چن کر 40 قابل لوگوں کو لے کر دربار بنا، جس کا نام ہوا ترکان چہلگامی۔ اور حکومت چلانے کے لیے التتمش ترکان چہلگامی کے ممبران سے مشورہ کرتے تھے، ان کی باتیں سنتے تھے اور پھر خود فیصلہ کرتے تھے۔ وہ ایک بہت قابل غلام خریدے تھے، غیاث الدین بلبن، اور ان کے قابلیت کے بل پر انہیں بھی وہ ترکان چہلگامی میں شامل کر لیے تھے۔ اب حکومت اس طرح چلانا شروع کیے، پورے عوام خوش، کیا ہندو کیا مسلمان۔ اس دور میں تقریباً 10% مسلمان تھے، 90% ہندو تھے، لیکن سب خوش تھے۔ اب پتہ چلا کہ تاج الدین یلدوز دہلی چڑھاؤ کر کے التتمش کو قتل کر کے تخت پہ بیٹھنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ التتمش پریشان نہیں ہوئے۔ اب خبر آ رہی ہے راجستھان سے بھی، وہاں کے راجا لوگ بھی آزادی اعلان کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ کسی نے تو سالانہ لگان بھیجنا بھی بند کر دیا تھا۔ مالی دشواری ہوئی، لیکن التتمش پریشان نہیں ہوئے۔ اب وہ دہلی شہر کو خوبصورت عمارتوں سے، باغیچوں سے، مینار سے، محراب سے سجانا شروع کر دیے، اور دوسری طرف رضیہ کی تعلیم بھی زور شور سے شروع ہو گئی ہے۔ جی ہاں، قابل سے قابل استاد مقرر کیا گیا، ہر چیز کے لیے الگ استاد، عربی، فارسی، تاریخ، جغرافیہ، میتھمیٹکس، اور دوسری طرف تلوار بازی، تیر اندازی، گھوڑ سواری، ہر چیز کے لیے رضیہ کو تیار کیا جا رہا ہے ایک قابل تعلیم یافتہ جنگی سپاہی بنانے کے لیے۔ آخر تقریباً 1216 میں تاج الدین یلدوز سے اور برداشت نہیں ہوا، وہ اپنے فوج لے کر دہلی کے رخ آگے بڑھ گئے۔ التتمش کو پتہ چلا، وہ انتظار کرتے رہے۔ جب تاج الدین یلدوز پشاور اور پنجاب کے زمین کو طے کر کے موجودہ ہریانہ میں داخل ہونے والے تھے، تب التتمش اپنی فوج لے کر آگے بڑھتے ہیں، اور پھر وہی ترائن کی میدان میں، جی ہاں جہاں پر اس سے پہلے محمد گھوری اور پرتھوی راج چوہان کا 2 جنگ ہو چکا تھا، وہیں جنگ ہوتا ہے، اور التتمش تاج الدین یلدوز کو قتل کر دیتے ہیں۔ اب تاج الدین یلدوز کے ساتھ آئی ہوئی پوری فوج آ کر التتمش کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے، اور التتمش اب دہلی واپس نہیں آتے ہیں، وہاں سے وہ سیدھا سندھ چلے جاتے ہیں اور نصر الدین کا بادشاہ پر چڑھاؤ کر دیتے ہیں۔ جنگ میں نصر الدین کا بادشاہ کا شکست ہو جاتا ہے تو وہ جان بچا کر بھاگنا شروع کرتے ہیں۔ جی ہاں، نصر الدین کا بادشاہ بھاگ رہے ہیں اور التتمش کی فوج انہیں دوڑا رہی ہے۔ بھاگتے بھاگتے نصر الدین کا بادشاہ آخر جان بچانے کے لیے سندھ دریا میں کود جاتے ہیں، لیکن وہیں ڈوب کر مر جاتے ہیں، اور اس طرح 2 بڑے دشمن کو ختم کر کے التتمش اطمینان کے ساتھ پورے شان شوکت کے ساتھ دہلی واپس آ جاتے ہیں۔ اور اب انہیں لکھنؤتی کے بارے میں سوچنا پڑا۔
قطب الدین ایبک بنگال اور بہار کو لکھنوتی میں شامل کر لیے تھے، اور اس لکھنوتی میں صوبیدار تھے علی مردان خلجی۔ علی مردان خلجی کو لگا تھا کہ جب سب لوگ چاروں طرف آزادی اعلان کر رہے ہیں تو کیوں نہ وہ بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لے۔ جی ہاں، تو بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کے لیے علی مردان خلجی بھی آزادی اعلان کر دیے تھے۔ اب التتمش اپنی فوج لے کر بہار جاتے ہیں اور علی مردان خلجی کو قتل کر دیتے ہیں۔ اب اس طرح پورے ملک میں اطمینان سے لوگ بسر کر رہے ہیں، سب خوش ہیں۔ تو اب التتمش کو راجستھان کے بارے میں سوچنا پڑا۔ اب وہ فوج لے کر راجستھان جاتے رہے اور دھیرے دھیرے ایک کے بعد ایک اجمیر، پھر بیکانیر، پھر کالنجر، پھر جالنجور، اور آخر میں سن 1226 میں راتھمبور کے راجا کو شکست دے کر پورے طور سے راجستھان کو دہلی سلطنت کے دائرے میں لے آتے ہیں۔ اور اس راجستھان کے جنگ میں زیادہ تر جنگ میں رضیہ ان کے ساتھ جاتی ہے اور اپنے باپ کے کاندھے سے کاندھے ملا کر ایک جنگی بہادر سپاہی کی طرح جنگ میں شامل ہو جاتی ہے، لڑتی ہے، ثابت کرتی ہے وہ جنگی بہادر سپاہی ہے۔ اب التتمش ملک میں پہلی بار تانبا اور چاندی کا سکہ لے آتے ہیں، اور ان سکوں پر عربی حروفوں میں لکھا جاتا ہے۔ چند سکوں پر وہ رضیہ کی تصویر بھی کھدائی کروا دیتے ہیں۔ اب التتمش قطب مینار کے کام کو مکمل کرتے ہیں۔ قطب الدین ایبک ایک منزلہ بنا کر گزر گئے تھے، اب التتمش اسے ایک خوبصورت 5 منزلہ والا مینار بناتے ہیں، قطب مینار، جو دیکھنے کے لیے آج بھی ہر سال کتنے لاکھ لوگ آتے ہیں، جس کے لیے ہماری ٹورزم انڈسٹری کو بھی بڑھاوا ملتا ہے، ہماری اکنامی کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اب اس کے ساتھ اس دور کے تاریخ کی بیان ہم ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو بیان اچھا لگا ہے تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور پھر اور بھی سنیں گے بیان آپ قمر شامی کی زبان اگلے قسطوں میں۔ اللہ حافظ، جے ہند۔